جینڈر ایکویلٹی کی کئی مہم دنیا میں چلائی گئی، جس میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے، خاص طور سے خواتین، جنہوں نے بس اس کے ظاہری پہلوؤں کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ ہمارے حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن بعد میں اس کے بہت برے نتائج سامنے آئے اور ساری دنیا میں یہ دیکھا گیا کہ عورتوں کا استحصال ہوا، لیکن پھر بھی لوگ اس کے نقصانات کو نہیں سمجھتے، جبکہ اس کے برعکس ایک زیادہ بہتر نظریہ مذہب کی شکل میں، خاص طور سے اسلام کی شکل میں موجود ہے، جو عورتوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کا فارمولہ دیتا ہے۔ پھر بھی لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، میری سمجھ میں اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ماڈرن سویلائزیشن کا جو ظاہری پہلو ہے، اس اعتبار سے اور جینڈر ایکوالٹی کے اعتبار سے تو وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ تو ظاہری اٹریکشن کو دیکھ کر مرد اور عورت دونوں اس معاملے میں بغیر سوچے سمجھے ہوئے اس آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن جب اس راہ پہ چل پڑتے ہیں، کچھ وقت گزر جاتا ہے، تب ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل امپریکٹیکل اور ان نیچرل آئیڈیالوجی ہے۔ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ماڈرن سویلائزیشن کے ساتھ یہی ہوا۔ ماڈرن سویلائزیشن خود اس معاملے میں اب انتہائی کنفیوژن میں مبتلا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کے پاس ابھی الٹرنیٹیو آئیڈیالوجی موجود نہیں ہے۔ وہ الٹرنیٹیو آئیڈیالوجی پہلے ہی سے اسلام کے پاس موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ جینڈر کمپلیمنٹریٹی کا کانسیپٹ، کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ ہیں، مرد اور عورت ایک دوسرے کے پورک ہیں، مرد اور عورت ایک دوسرے کے تکملہ ہیں، مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، مرد اور عورت ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں، مرد کا وجود عورت کے بغیر انکمپلیٹ ہے، عورت کا وجود مرد کے بغیر انکمپلیٹ ہے۔ اس اعتبار سے مرد اور عورت دونوں کو یہ سمجھنا ہے کہ میرا کمپلیٹ وجود کیسے ہو۔ کمپلیٹ وجود کیا پہلے سے جو کوالٹیز موجود ہیں ان کے ایڈ اپ سے ہوگا، یا کمپلیٹ وجود میرے اندر جو کوالٹیز پہلے سے موجود نہیں ہیں، جن ریسپانسبلٹیز کو ادا کرنے میں میں بالکل انکمپیٹنٹ ہوں، تو کیا ان کوالٹیز کو ایڈ اپ کرنا ہوگا؟ تو عورتوں کے اندر وہی ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ مرد کے حوالے سے عورتوں کا ہے۔ تو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کو ہم نے کریٹ نہیں کیا ہے، اس دنیا کو خود خالق کائنات نے کریٹ کیا ہے، اور یہاں لاز آف نیچر ورک کرتے ہیں۔ تو عورت اور مرد کے بارے میں جو سب سے پریکٹیکل پرنسپل اور سب سے پریکٹیکل اپروچ اسلام کا ہے کہ دونوں کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں جو ایک کے پاس ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے، اسی لیے دونوں ان کوالٹیز کو لے کر اپنے آپ کو کمپلیٹ کریں اور ایک ایفیکٹو سسٹم کو فارم کریں۔ اور جب وہ ایسا کریں گے تو مرد اور عورت کے ورک پلیس میں ڈفرینس پیدا ہوگا، اور وہ ڈفرینس نیچرل ہوگا۔ اس ڈفرینس کے ساتھ وہ آگے بڑھیں۔ جب آپ ماڈرن سویلائزیشن کو دیکھیں گے تو ایکوالٹی دراصل اسٹیٹس کے اعتبار سے امپریکٹیکل نہیں ہو پاتا ہے، ایکوالٹی ورک پلیس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ورک پلیس کے اعتبار سے دنیا میں عورتوں کے ساتھ کیا ایکوالٹی ہوئی ہے۔ آج بھی آپ آفیسز میں جائیے، عورتوں کی سیلری مردوں کے مقابلے میں جنرلی کم ہوتی ہے۔ آج بھی جب آپ غور کیجئے گا تو عورتوں کو بطور کموڈیٹی استعمال کیا جا رہا ہے، نمائش کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہوا ماڈرن سویلائزیشن کے جینڈر ایکوالٹی کے کانسیپٹ کو بغیر سوچے سمجھے ماننے کا جو برا نقصان ہوا، سب سے برا، وہ یہ کہ عورتوں کو کموڈیٹی بنا دیا گیا ہے۔ یعنی سول ورلڈ سے لے کر آپ انٹرٹینمنٹ ورلڈ تک چلے جائیں، ہر جگہ آپ وہی چیز پائیں گے۔ آج بھی یہ بات انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں چلتی ہے، آج 21ویں صدی میں، کہ کہیں اگر نام پرنٹ ہو تو عورت کا نام پہلے ہو یا مرد کا نام ہو،
وائی ناٹ عورتوں کا نام پہلے؟ آج یہ بات چلتی ہے 21ویں صدی میں، جبکہ آدمی اسپیس میں جا چکا ہے. تو یہ سب غیر ضروری بحثیں ہیں. اصل بات یہ ہونی چاہیے کہ عورت کا دل سے اسٹیٹس کیا ہے، عورت کا دل سے اسٹیٹس کیا ہے. تو ماڈرن سویلائزیشن نے عورتوں کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ایک ڈے متعین کر دیا ہے، جس کو ویمنس ڈے کے نام سے مناتے ہیں. اسی طرح مدرس ڈے کے نام سے مناتے ہیں. آئی تھنک کہ 8 مئی کو مدرس ڈے کے نام سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا پرپس ہے کہ عورتوں کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنا. تو اصل یہ ہے کہ آپ کیا اویئرنیس پیدا کیجیے گا؟ جب تک آپ کے پاس کوئی سالڈ آئیڈیولوجی نہ ہو، جب تک آپ کے پاس کوئی پریکٹیکل تھیوری نہ ہو، تو آپ اویئرنیس کس چیز کے بارے میں پیدا کریں گے؟ اور ایک ہی دن کیوں؟ اسلام نے تو پہلے ہی دن اس معاملے میں مردوں کا امتحان لے لیا ہے. اور اسلام نے کیا کہا کہ تم میں بہتر وہی ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرے. یعنی اسلام میں ایمان کے ساتھ یہ کرائیٹیرین جوڑ دیا گیا کہ سچا بلیور وہ ہوگا جو اپنے عورتوں کے ساتھ رسپیکٹ کا معاملہ کرے. تو وہ زمانہ تھا. بلکہ آج بھی عورتوں کو شادی کے بعد وہ رسپیکٹ نہیں دیا جاتا. تو اسلام رسپیکٹ کی بات کرتا ہے، اسلام اسٹیٹس کی بات کرتا ہے. اسلام کے نزدیک جو اصل دنیا ہے وہ ہیئر آفٹر کی دنیا ہے. اور اس ٹیچنگ کے مطابق جو لوگ یہاں گڈ ڈیڈ انجام دیں گے ان کو ہیئر آفٹر میں جنت کے ہمیشہ دنیا میں بسایا جائے گا. یہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو، عورت ہو یا مرد ہو، جنت میں جانے کے لیے جو کرائیٹیریا ہے وہ دونوں کے لیے ایک ہے. دونوں کو صالح اعمال انجام دینے ہوں گے. مرد اور عورت میں جو بھی صالح اعمال انجام دے وہ جنت میں جائے گا. اسلام نے مومن مرد کو بھی یہ حکم دیا کہ جو مومنہ ہے، یعنی ٹرو بلیونگ ویمن، اس کو بھی تم فالو کرو. جیسے مریم علیہ السلام، حضرت حاجرہ وغیرہ کا جو کی مثالیں ہیں. حضرت عائشہ اسلام میں تمام مسلم مین کے لیے، پوری دنیا میں مسلم مین کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، اور تمام مسلم مرد ان کو ماں کا درجہ دیتے ہیں، ان کی ٹیچنگ پر غور و فکر کرتے ہیں. یہ ہے اسلام میں عورتوں کا مقام. تو ضرورت اب یہ ہے کہ ہم اسلام میں جو عورت کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے، عورت کی جو پوزیشن ایکسپلین کی گئی ہے، جو اس کو درجہ دیا گیا، اس کو ماڈرن لوگوں تک پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ اسلام کے اس معاملے میں کیا کانسیپٹ ہے. اسلام عورتوں کو کوموڈیٹی نہیں بناتا ہے، بلکہ اسلام عورت کو سوسائٹی کا سب سے قیمتی ایسٹ بتاتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے مرد اور عورت دونوں کے کریشن میں فرق ہے، اسی لیے ورک پلیس ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. دیکھیں موجودہ زمانے میں جو جاب ہائرنگ ہوتی ہے، جاب کے لیے ہائرنگ ہوتی ہے، اس میں بیسک چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ بیسک چیز امپلائی کے اندر اسپیسیفک ٹیلنٹ کو دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایٹ دا ٹائم آف کریشن ویمن کے اندر کچھ اسپیسیفک ٹیلنٹ رکھا ہے اور مین کے اندر کچھ اسپیسیفک ٹیلنٹ رکھا ہے. تو چاہیے کہ اس کو استعمال کیا جائے. جو دونوں جینڈر کے اندر اسپیسیفک ٹیلنٹ ہے اس کو استعمال کیا جائے. مثال کے طور پر دیکھیے موجودہ زمانہ ماڈرن ایجوکیشن کا زمانہ ہے. اسی طرح موجودہ زمانے میں جاب کی بھی بھرمار ہوئی ہے پہلے کے مقابلے میں. تو عورت مرد اب سب اس میں انگیج ہوتا ہے. اب بچوں کا ایجوکیشن گھر میں پاسبل نہیں رہا. بچوں کے ایجوکیشن کے لیے لا محالہ آپ کو کسی اسکول میں اس کو ڈالنا ہوگا. تو بہترین بچوں کی ٹیچنگ ویمن ہی کر سکتی ہے، کیونکہ جب چھوٹے بچے اسکول میں جائیں تو اس کو مدرلی افیکشن کی نیڈ ہوتی ہے، اور یہ افیکشن ایک عورت ہی دے سکتی ہے، کوئی مرد نہیں دے سکتا. اسی لیے اس لیول پہ آپ جائیے گا تو آپ پائیں گے کہ جو اچھے اسکولز ہیں
تو وہاں جو پرائمری کلاسز ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر عورتوں کو بطور ٹیچر ہائر کیا جاتا ہے. تو اس کو زیادہ بڑے پیمانے پہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، عورتوں کی ان صفات کو، کوالٹی کو. اسی طرح جہاں جہاں بھی اس طرح کی چیزیں وہاں پہ عورتوں کو استعمال کرنا چاہیے. تو عورت دراصل عورت اور مرد کے معاملے میں اسلام کا جو اسلامی جو ٹیچنگ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ ہیں، ایک دوسرے کے پورک ہیں. اسی لیے دونوں کو ایک دوسرے کے نیچر اور ایٹریبیوٹس پر غور کرتے ہوئے اپنی لائف کی جرنی کو آگے بڑھانا چاہیے.